الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں زبان کے نقصانات کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اس سلسلے میں چند ایک روایات ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. ان روایات میں سے ایک کی روایت آج پیش کرنے لگا ہوں جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت کا متن یہ ہے: سئل السجاد عن الکلام والسکوت ایہما افضل. آپ سے یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کلام افضل ہے یا سکوت؟ انسان کو خاموش رہنا چاہیے یا بات کرنی چاہیے؟ فقال لکل واحد منہما آفات. آفات، آفت زدہ، یہ نقصان سے زیادہ اس میں وسیع مفہوم پایا جاتا ہے. جب کہیں کوئی بارش ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا سیلاب، بعض علاقے آفت زدہ قرار دیے جاتے ہیں. باقاعدہ اخبارات میں آتا ہے فلاں علاقہ آفت زدہ قرار دیا گیا. پھر گورنمنٹ کی، حکومت کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف تو دی جائے، لوگوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کی جائے، اس کو پورا کیا جائے. تو فرمایا لکل منہما آفات. زبان کے بھی نقصانات ہیں، خاموشی کے بھی نقصانات ہیں. نہ کلام کے بھی نقصانات ہیں اور خاموشی کے بھی نقصانات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کلام فائدہ مند ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کلام مضر ہو یا نقصان دہ ہو. کبھی کلام فائدہ مند ہوتا ہے اور کبھی سکوت، کبھی کلام نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کبھی سکوت اور خاموشی. لکل واحد منہما آفات، ایک زبردست قسم کا فارمولہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. دونوں کے کچھ نقصانات ہیں، آفتیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ہے کہ جہاں پر بات کرنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بولنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، فَإِنْ سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر سلمہ، دونوں، خاموشی بھی اور بات کرنا بھی، دونوں نقصان سے خالی ہوں، وہاں فَالْكَلَامُ أَفْضَلْ مِنَ السُّكُوتِ، وہاں بات کرنے کا زیادہ فائدہ ہے. قِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ رسول اللہ، یہ کیسے آپ نے فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ بِالسُّكُوتِ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاموش رہنے کے لیے نبی یا وصی بنا کے نہیں بھیجا، خاموشی کے ساتھ نہیں بھیجا. انما بعثہم بالکلام، ان کو کلام دے کے بھیجا ہے، آسمانی
صحیفے کی صورت میں ان کو کلام دے کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو جا کے یہ کلام سنائیں. کلام سنا کے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے، کلام سنا کے لوگوں کو گمراہی سے بچایا جاتا ہے. اسی طرح وَلَسْتُ حِقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ، اسی طرح جنت بھی خاموش رہ کے حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ کلام کا نتیجہ ہے، یہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں یہ کلام کا نتیجہ ہے. لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، ایک دفعہ قل هو اللہ، ابھی اس کا موقع محل نہیں ہے. ایک ختم قرآن، ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کے نتیجے میں. یعنی اگر 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں آپ کو 30 سپاروں کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. یہ زبان کے ذریعے ہے، خاموش رہ کے. اچھا یہ بھی یہ دیکھا ہے میں نے کہ بعض قرآن خوانیوں میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سپارہ کھول کے سپارہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح اخبار پڑھتے ہیں. اخبار پڑھتے وقت اخبار کو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا، مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی زبان سے بولے بغیر وہ سطروں کے اوپر جب آپ اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں اور ان سطروں کا، اس تحریر کا مطلب آپ کے سمجھ میں آتا ہے. یہ قرآن کی تلاوت یا نماز کے دوران اذکار کی تلاوت، چاہے وہ سورہ ہو، حمد ہو، فاتحہ ہو، اس کو بولنا ہے. بہت دفعہ دیکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور بالکل جو ہے نا وہ لب نہیں ہلتے. کچھ حروف ضرور ہیں جن کو بولنے کے لیے لب کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آیت اللہ محسنی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھرا مجمع ہو لوگوں کا، دوستوں کا، علماء کرام کا، اور آپ ایسا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، ریاکاری کا، دکھاوا کا بھی خطرہ نہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہے. زبان بند رکھے، لبوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ذکر ہے جس میں میم ہے، جس میں بے ہے، ہاں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے. لب کو لب سے ملائیں گے تو بے یا میم کی آواز نکلے گی. تو وہ ریاکاری ہے. تو کلام کیسا ہے فرمایا کہ تو یہ تین دفعہ اگر قرآن کی سورہ توحید کی تلاوت کریں گے، ایسے نہیں کہ اوپر سے نگاہیں دوڑائیں، نہیں، تلاوت کریں اور وہ بھی صحیح تلاوت کریں نا، تب ثواب ملتا ہے. اگر قل کی جگہ کل بولیں گے، وہ کاف والا جس سے کاتب لکھا جاتا ہے یا پاکستان لکھا جاتا ہے، اس کا پھر آپ کو 1/3 قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. قاف کی آواز صحیح ہونی چاہیے، ہے کی آواز صحیح نکلنی چاہیے. وَلَسْتُ خِفَّةُ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ، خاموش رہ کے بھی جنت جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، بندہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا. جی ہاں، اور نہ سکوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کی جاتی ہے. بولتا نہ پڑتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح خاموش رہ کے بھی آتش جہنم سے نہیں بچا جا سکتا ہے. تارک الصلاۃ جہنم میں جائے گا. جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے. نماز میں وہ زبان سے الفاظ کو، سوروں کو، اذکار کو ادا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی سکوت کے ذریعے نہیں بچا جا سکتا ہے. یہ سب کے سب کلام کے ذریعے ہوتا ہے. وَمَا كُنْتُ لَأَعْدَلُ الْقَمَرَ بِالشَّمْسِ، آپ نے فرمایا کہ میں چاند اور سورج کا مقابلہ نہیں کروا سکتا. جب میں نہیں کرا سکتا، انما تصف فضل السکوت بالکلام، یہ عجیب جملہ ہے. آپ نے فرمایا آپ زبان کے ذریعے ہاں وہ کلام کی سکوت پر فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں، سکوت کے ذریعے کلام کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے. اس کی فراد ہے. جی ہاں یہ اس کے بعد پھر ایک طولانی بحث ہے کہ زبان کے آفات کیا ہیں. زبان کے شروع میں نے عرض کیا کہ حتیٰ آدمی اس قول سے بھی پرہیز کرے، گریز کرے جو مباح ہے.
ایک عجیب داستان آغا عبداللہ شبر نے یہاں نقل کیا ہے، حضرت جو ہے وہ لقمان حکیم اور حضرت داؤد علی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ لگتا ہے کہ وہ لقمان حکیم یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن اتنے دانا تھے، قرآن میں ان کا نام آیا ہوا ہے۔ ایک نبی نہیں ہے، لیکن وہ ان کی وہ حکمت بھرے کلاموں کی وجہ سے ان کے بیٹے کے لیے جو ان کی وصیتیں ہیں وہ تاریخ میں جو ہے نا وہ کلمات قصار اقوال زرین کی طرح جو ہے نا وہ نقل وہ کیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دخل ان لقمان دخل علی داود وهو يسرد الدرع ولم يكن راها قبل ذلك۔ حضرت سلیمان، حضرت لقمان، حضرت داؤد کی خدمت میں گئے، وہ زیرہ بنا رہے تھے۔ زیرہ یسرد اللان، وہ زیرہ کو بن رہے تھے، یا جس طرح بھی زیرہ بنایا جاتا ہے۔ وہ آیت اللہ محسن رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کہا کہ آپ کے تمام کام مجھے پسند ہیں، کاش ایک کام جو ہے نا وہ بھی آپ ترک کریں۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیے ابھی آج سے اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ کہا یہ جو بیت المال سے آپ استفادہ کرتے ہیں نا، یہ بھی اگر آپ ترک کریں تو بہت اچھا ہو جائے۔ اسی دن سے انہوں نے بیت المال سے استفادہ کو ترک کیا، اور قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا وَعَلَّلْنَا الْحَدِيدِ، یہ جس طرح یہ آپ کا لوہار وغیرہ بھٹی میں وہ آگ گرم کر کے ہتھوڑی کے ذریعے جو ہے نا وہ بناتے ہیں، وہ کلہاڑی بناتے ہیں یا اوزار، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ موم جس طرح آپ بچوں کے ہاتھ میں آٹا یا اس طرح کے وہ چیزیں دیتے ہیں، اسی سے شکل و صورت بناتے ہیں، کوئی چڑیا بناتا ہے، کوئی گڑیا بناتا ہے۔ آگ کو اس کو لوہے کو ہم نے داؤد کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ یہ قرآن میں ہے نا۔ اس دن سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور ایک ایک تلوار جو ہے پتہ نہیں وہ ہزاروں میں بیچتے تھے۔ یہ اس کا کام لوہار کا کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا حضرت لقمان نے کہ وہ زیرہ بنا رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا حضرت لقمان نے۔ فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِمَّا يَرَى، وہ زیرہ بناتے ہوئے دیکھ کے حضرت لقمان حکیم کو تعجب ہوا، یہ کس طرح جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْأَلَهُ عَن ذَلِكَ، زیرہ کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا، پوچھوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آپ بنا رہے ہیں۔ فَمَنَعَتْهُ الْحِكْمَةُ، وہ جو حکمت تھی نا، وہ کوئی کام جو ہے نا وہ بغیر حکمت کے مصلحت کے نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر جو حکمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس نے سوال کرنے سے روکا، کہا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چل جائے گا، خود بخود میرے پوچھے بغیر پتہ چل جائے گا۔ فَمَنَعَتْهُ الْحِكْمَةُ فَأَمْسَكَ نَفْسُهُ وَلَمْ يَسْأَلْهُ، کنٹرول کیا اپنے اوپر اور پوچھا نہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں۔ فَلَمَّا فَرِغَ، اور جب وہ زیرہ مکمل طور پر بنا چکے، قام داؤد، حضرت داؤد کھڑے ہوئے، وَلَبِسَهَا، اور زیرہ کو آپ نے پہنا کہ بھئی یہ فٹ بھی آتا ہے نہیں آتا۔ فقال، زیرہ کو پہننے کے بعد فرمایا نعم الدرع للحرب، یہ جو ہے نا زیرہ جنگ کے لیے زبردست چیز ہے، دشمن کے حملے سے تیر تلوار نیزے سے بچاؤ کے لیے بہترین چیز ہے۔ فقال لقمان نے کہا الصمت حکم یا حکم قلیل فاعلہ، یعنی خاموشی ایک جو ہے نا وہ حکمت سے بھرا ہوا عمل ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اس حکمت سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب پہن لیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جنگ کے موقع پر جو ہے نا دشمن سے کے مقابلے میں اور اس کے اسلحہ سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ بعض میں نے لکھا ہے قیلہ کہ یہ لقمان 1 سال تک ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے عمل کو دیکھتے تھے، ہر دفعہ ارادہ ہوتا تھا کہ پوچھوں کہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن حکمت نے ان کو روکے رکھا کہ بھئی آخر مجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ عمل اگر مباح بھی ہو تو بندہ کوشش کرے کہ ہمیشہ
فائدہ والا کا جو ہے کی بات وہ کرے. ایک آفات لسان میں سے یہ کہ بندہ اپنی زبان کو حتیٰ جائز گفتگو سے بھی جو ہے نا کنٹرول میں رکھے، مباح سے بھی کنٹرول میں رکھے. دوسری آفت جو زبان میں پائی جاتی ہے یا دوسرا نقصان یہ کہ باطل گفتگو کا دائرہ بہت زیادہ ہے. ایسے ہی اخلاق سوز قسم کی داستانیں بیان کرنا، گانا وغیرہ اسی کے زمرے میں جو ہے نا وہ آتا ہے. اور خصوصاً وہ گفتگو جو دین کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، جس گفتگو کے نتیجے میں لوگوں کے عقائد خراب ہوں، جس گفتگو کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ واجبات سے ہٹ جائے، حرام کاموں کی سنگینی کا احساس کم ہو جائے، واجبات کی اہمیت کم ہو جائے. سب سے زیادہ خطرناک کام یہ ہے غلط گفتگو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا. بعض اوقات یہ ناقابل بخشش گناہوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول نہ کرے. یہ جو آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ ایک گناہ کو نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے. کوئی کسی کو خدا کا شریک قرار دے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا. ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے، صغیرہ کبیرہ ہو، صدق دل سے بندہ اگر توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بخشا ہے. یہ سارے کے سارے مسلمان یا صحابہ کرام کیا پیدائشی طور پر مسلمان تھے؟ مشرک تھے، بت پرست تھے. وہ جن کی جو ہے نا وہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، جنت جن کے لیے مشتاق ہے، وہ سارے کے سارے بہت سارے نو مسلم تھے. انہوں نے توبہ کی، یعنی شرک سے توبہ کیا، پشیمانی کا اظہار کیا، اسلام میں آ گئے، توحید کا اقرار کیا، رسالت کا انکار اقرار کیا، مسلمان ہو گئے. خدا نے بھی اور رسول نے بھی ان مشرکین کے توبہ کو قبول کر لیا ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے اس وقت تک خدا نہیں بخشتا. اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ نہ بھی کرے، بعد دوسرے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. جیسے کہ یہ کئی دفعہ مجالس سنا چکا ہوں، نماز کے بارے میں بھی اور محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں بھی ایک قسم کی جو ہے نا وہ تعبیر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 5 وقت کی نماز بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور محمد اور آل محمد صلوات بھی گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. دونوں کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ. نماز کے بارے میں بھی تمہارے 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں تمہارے گناہ اس طرح بخشے جاتے ہیں یا مٹا دیے جاتے ہیں جس طرح وہ موسم خزاں کی سخت سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. بالکل یہی الفاظ وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ توجہ طلب نکتہ ہے. ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے. سود خوری کی صورت میں وہ اگر گناہ میں آلودہ ہے، مرتکب ہے، اس کا الگ طریقہ ہے. اچھا جی، رشوت خوری کا الگ طریقہ ہے، غیبت کی ہے الگ طریقہ ہے، کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے اس سے اس کے توبہ کا الگ طریقہ ہے. جہاں پشیمان ہونا روح ہے توبہ کی، وہاں جس کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کو نقصان کو پورا کرے. یعنی تمام گناہوں سے توبہ کا ایک طریقہ نہیں ہے، ہر گناہ سے توبہ کا الگ طریقہ ہے. کسی کو گمراہ کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 10 کو، 20 کو، 100 کو، 1000 کو. آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں ہماری مجالس لائیو پوری دنیا میں سنی جاتی ہیں،
जिस तरह मस्जिद इमाम सादिक के नीचे के ऊपर के हाल में मोमिनीन और मोमिनात बैठ के सुन रहे हैं, इसी तरह आपके साथ साथ कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, इंडिया में भी ये खुतबे सुने जाते हैं। यानी ऐन मुमकिन है कि बैक वक्त लाखों लोग एक खतीब की एक बात की वजह से हिदायत पा जाएं, और ऐन मुमकिन है लाखों लोग एक खतीब की एक बात की वजह से गुमराह हो जाएं। ये हमने तो देखा है, तजुर्बा हो गया है हमें ना लाइव। इसी लाइव प्रोग्राम में मैंने कहा कि आपका कोई मरहूम उससे नमाजें नहीं पढ़ी, उसकी तरफ से नमाजें पढ़ाओ, और फलान इतना हदिया लेके नमाज पढ़ता है बाजमात। मेरे पास नोट है, लंदन, कनाडा, अमेरिका, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान के अलावा, इसी एक जुमला के नतीजे में कोई अपने वालिदा की सारी जिंदगी की नमाजें पढ़ा रहा है, कोई वालिद की सारी जिंदगी की नमाजें पढ़ रहा है, कोई खाला की 50 साल की नमाजें पढ़ा रहा है। जी खतरनाक भी है ये आज का सोशल मीडिया, और निहायत मुफीद भी है। मैं कई दफा कहता हूँ ये तलवार की तरह, ये तलवार के जरिए जो है ना, वो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने अमीर मोमिनीन को भी शहीद किया, और उसी तलवार के जरिए अमीर अल मोमिनीन ने वो मरहब को, अंतर को, अमर इब्न अब्दबूत को, उनको भी जो है ना वो आपने वासिल जहन्नम किया। तो किस सूरत में ये नाकाबिल वो बख्शिश हो जाता है गुनाह? वहां जो किताब हम अपने मदारिस में निसाब के तौर पर पढ़ाते हैं, वो शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने वो दुआओं पर मुश्तमिल किताब लिखी थी, उसका नाम था मिनहाजुल मुतहज्जिद, और अल्लामा हिल्ली ने उसका खुलासा तैयार किया था। जो खुलासा है उसके 10 अबवाब थे, उसमें इबादत और मुख्तलिफ महीनों के आमाल, एक 11वें बाब का इजाफा किया है, वो अकाइद पर मुश्तमिल है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अगर कोई किसी को गुमराह करे, 100 को, 50 को, 1000 को, तो उससे तौबा करने की क्या तरीका है? उन्होंने फरमाया उसका तौबा करने का तरीका यह है कि जितने लोग आपकी गुमराह कुन तकरीर सुन के गुमराह हुए हैं, उन सब की हिदायत करो, सबको राह रास्त पर। अगर अकीदा किसी का बिगाड़ा है, उसको उस अकीदा ठीक करो। आपकी तकरीर के नतीजे में अगर किसी ने नमाज तर्क कर दी है, उसका तरीका यह है कि फिर उसके सामने नमाज की अहमियत को बयान करो और उसको नमाजी बनाओ, ये तरीका है। अच्छा, अगर आपके सामीन में से कोई किसी का अकीदा बिगड़ा है आपकी तकरीर के नतीजे में, या तारिक सलात बन गया है, बेहिजाब बन गया है, खुम्स के खिलाफ बातें करने वाले लोग बहुत हैं, पहले खुम्स का पाबंद था, अब फलान की तकरीर सुन के खुम्स का मुनकर हो गया है। अब उसका यह है कि उसको समझाओ, और समझा के उसके अकीदे को ठीक करो, नमाजी बनाओ, उसको खुम्स का पाबंद बनाओ। भाई मेरी और आपकी तकरीर सुन के एक आदमी गुमराह हो गया है, और गुमराह होने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उसको किस तरह हिदायत देंगे? कब्र जाएंगे, पीछे पीछे आलम बरज़ख में जाकर उसको ठीक करेंगे? ये किसी को गुमराह करना बाज़ औक़ात नाकाबिल बख्शिश जो है ना वो गुनाह में तब्दील हो जाता है, जो इंतहाई ख़तरनाक बात है। जिस तरह किसी को हिदायत देना बेहतरीन अमल है, इसी तरह किसी को गुमराह करना भी बदतरीन अमल है। खैबर में अमीर मोमिनीन को मैदान की तरफ रवाना करते हुए रसूल खुदा ने फरमाया था, या अली ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। एक आदमी अगर तुम्हारी वजह से हिदायत पाए, ये तुम्हारे लिए दुनिया और जो कुछ दुनिया में है ना उससे अफजल और बेहतर है। ये गुमराही का अमल, ये बाज़ औक़ात इंसान किताब लिखता है, ये तहरीर के नतीजे में लोग गुमराह हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तकरीर के नतीजे में, फ़र्क नहीं पड़ता। तकरीर के जरिए कोई किसी को गुमराह करे या तहरीर के जरिए किसी को गुमराह करे, ऐसा गुनाह है कि जब तक उस गुमराह को आप राह रास्त पर नहीं लाएंगे, उस वक़्त तक खुदा इस संगीन गुनाह को नहीं बख्शता। ये दूसरा जो है ना वो जुबान का नुकसान या वो आफत है। अच्छा जी, इसी तरह ये कौल बातिल, लोगों में बैठ के हंसी मजाक करना, लोगों का तमस्खुर उड़ाना, ये जुबान के आफात और नुकसानात, या दूसरा अल्फाज में जुबान से सरजद होने वाले गुनाहों में से एक अमल गलत गुफ्तगू के जरिए रिवायतें गढ़ गढ़ के
गढ़ी हुई रिवायात, साफ तौर पर वो अमीर अल मोमिनीन पर इल्ज़ाम तराशी की सूरत में जो है ना फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, ये इंतहाई वो ख़तरनाक है। जी हाँ, और बाद आपने फरमाया ये तमस्खुर के बारे में ना, आन हज़रत ने फरमाया इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति यज़हकु बिहा या युज़हिकु बिहा जुलसाअहु। एक आदमी कलिमा, अरबी में कलिमा एक लफ्ज़ को भी बोलते हैं, अल्लाह एक कलिमा है, मोहम्मद एक कलिमा है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये एक एक कलिमा है, पूरा जुमले को भी कलिमा कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलिमा तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा ये रिसालत है, अली वलीउल्लाह ये कलिमा ये विलायत है। तो ये लफ्ज़ कलिमा वो एक लफ्ज़ के लिए भी बोला जाता है और पूरा जुमला या फ़िक्रे के लिए बोला जाता है। इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति, ज़्यादातर जो है एक लफ्ज़ से तो किसी की जो है ना वो तौहीन या जो है ना वो तजलील नहीं होती, मुराद यहाँ बात है ना जी, मुकम्मल बात जिसे कोई मतलब समझा जाए। इन्ना रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति युज़हिकु बिहा जुलसाअहु, और वो बात करके वो जुलसा हैं जो हमनशीन लोग हैं ना, आसपास बैठे हुए लोग, उनको हंसाता है। हंसाने के लिए एक बात करता है, जो आदमी ऐसे लोगों को हंसाने के लिए कोई बात करे, युहवा बिहा अबअद मिन सुरैया, यानी इतनी बुलंदी से उसको जो है ना वो आतिश जहन्नम में गिरा दिया जाता है कि जो है ना वो सुरैया सितारे से भी ऊंची जगह से जो है ना उसको जहन्नम में जो है ना वो गिरा दिया जाता है। अन हजरत ने फरमाया है आज़मुन्नास खताया यौमल क़ियामा व अक्सरुन्नास खौज़न फिल बातिल, रोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा जो है ना वो गुनाह जिसके नामे अमाल लिखे जाएंगे वो होगा जो बातिल बातों में जो है ना वो हमेशा वो लगा रहता है, मसरूफ़ रहता है बातिल बातों के साथ। जी हाँ, और तीसरी आफत जो है लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा, उलझना किसी के साथ गैर ज़रूरी। एक दफ़ा आप उलझ के किसी के सामने हक़ को साबित करते हैं, नहीं, गैर ज़रूरी उलझना, खुसूसन हाँ हज के अमाल में से तो मिन जुमला मुहर्रमात एहराम में से है। जिस तरह खुशबू लगाना, नाखून काटना, सर मुंडाना हराम है, या एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहनना, या छत वाली गाड़ी में हराम है, इसी तरह सवारी हराम, इसी तरह वहाँ मरा यानी बहस और वो उलझना एक दूसरे के साथ। चनांचे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुम्हारे अखा का वला तुमाज़िहु, अपने बरादर के साथ उलझो मत, न उसके साथ मजाक करो, या और ना वादा करके उसकी खिलाफ वर्जी करो, वादा खिलाफी भी न करो, और उसका जो है ना वो उलझो भी नहीं, और मजाक भी जो है ना वो ना करो। अलबत्ता यहाँ मुराद ये है कि वही मैंने अर्ज किया कि वही कुरान में है जहाँ ये मुजादला है, बहस से जो है ना वो गुरेज करो। वहाँ खुदा ने कुरान में ये भी फरमाया है उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़ा वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। उदउ इला सबील, अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ जी। उदउ इला सबील बिल हिकमत वल मौइज़ा, तीन किस्म के दलाइल की तरफ इशारा है। एक हिकमत अकली दलाइल के जरिए, वाज़ व नसीहत के जरिए, हाँ ये काम करो इतना सवाब मिलेगा, इसका इतना गुनाह होता उसकी ये सजा है, ये वाज़ व नसीहत है। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और दलाइल दो उस अंदाज में जो बेहतरीन अंदाज हो, अगले की तौहीन या अगले की जो है ना वो तजलील न हो। ये हक की बालादस्ती के लिए किसी के सामने दलाइल पेश करना, उसका खुदा में कुरान में हुक्म दिया है, लेकिन बेजा बहस और तमहीज़ जो है वो उसकी सख्त मुखालिफत की गई है। और पांचवी जो वो है वो फोहशगोई और गाली गलोच है। इंशाअल्लाह अगले खुतबे में अर्ज करूँगा, उसकी भी शदीद जो है ना वो मज़म्मत की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल-अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वला सय्यिमा अला इब्न अम्मिही अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला इब्नतिही सिद्दीक़त अत्ताहिरा फ़ातिमत अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अला सिब्तैहि अल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अला अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद अल सादिक़ व मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व अली इब्न मूसा अर रिज़ा व मुहम्मद इब्न अली अल तक़ी व अली इब्न मुहम्मद अल नक़ी व हसन इब्न अली अल ज़की अल अस्करी वल खलफ़ अल हुज्जा अल महदी अल मुंतज़र अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज व सहिल मख़रजा लियमला अल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा वल्लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़मिन कलामिन लहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। मोमिनीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है और तमाम मुसलमानों और अक्लमंदों के यहाँ कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया में और इसी तरह ममालिक के अंदर भी और शहरों में भी जिस चीज़ की अहम ज़रूरत है वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों, मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, उनमें इत्तिहाद और ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक का बाहमी इत्तिहाद, ये हर दौर में उसकी ज़रूरत रही है। और मैं समझता हूँ आज मुसलमानों के बाहमी इत्तिहाद की जितनी ज़रूरत महसूस हो रही है शायद इससे पहले कभी महसूस न हो रही हो, क्योंकि दुनिया देख रही है, हर मुसलमान ये अपनी आंखों से देख रहा है कि ये आलम कुफ्र इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गया है और बाज़ मुसलमान ममालिक भी अपने ज़ाती मफादात के हैं या मजबूरियों की वजह से वो भी उनके हमनवा हो गए हैं, जहांनवा हो गए हैं। लिहाजा मुसलमानों के बाहमी इत्तिफाक और ख़ुसूसन तमाम इस्लामी ममालिक में इस्लाम के दो जो बड़े मकतब फ़िक्र हैं, शिया और सुन्नी या तशय्यो और तसन्नुन, इनका इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अहले किताब के साथ, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अहले किताब ईसाई यहूदियों के साथ भी इत्तिहाद का कोई न कोई महवर या प्लेटफॉर्म मौजूद है। और वो ये कि वो अहले किताब जो ओरिजिनल अहले किताब है ना, वो आज की तौरात, आज की इंजील जिसमें अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की गई है, टोटल मुहर्रफ है और मसख शुदा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। असल जो है ना तौरात और इंजील में ईसाइयत या यहूदियत को बयान किया गया है, उनके साथ भी इत्तिहाद का एक महवर मौजूद है। इस बात पर तुम अल्लाह यानी उनके साथ अहले किताब के साथ मुत्तहिद हो सकते हो, और वो ये कि आए और मिल के तौहीद का इकरार करें, किसी को खुदा का शरीक करार न दें। इस बुनियाद पर उनके साथ इत्तिहाद का हुक्म दिया गया है। और मुसलमानों के अगर आप यानी इख्तिलाफी मसाइल और इत्तिफाकी मसाइल का अगर आप मुवाजना करें, इत्तिफाकी मसाइल के मुकाबले में
اختلافی مسائل آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے، لیکن یعنی مشترک دشمن نے اتنا اس خلیج کو جو ہے نا وہ بڑھا دیا ہے، اور روز بروز ہمارے فاصلوں کو جو ہے نا وہ دور کر رہے ہیں کہ اس میں بعض دانستہ طور پر اور بعض نادانستہ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ استعمال ہوتا ہے، وہ دشمن اس کو استعمال کرتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتا کہ میں استعمال ہو رہا ہوں۔ بہت مشہور ہے نجف میں، کہتے ہیں ہر شب جمعہ وہ ایک عالم دین اباقبا میں حرم امیر المومنین میں ایک مجلس پڑھتا تھا، ایک جسے کہتے ہیں قبضے کا مضمون، وہ حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام فدق اور وہ در دیوار کا واقعہ، آگ اور روکیاں لے کے آنے کا واقعہ، ہر شب جمعہ وہ اسی مضمون کو دہراتا تھا، ہر شب جمعہ دہراتا تھا۔ تحقیق کی گئی، انکوائری کی گئی، اس کی ڈوری جو ہے آخر تک کہاں پہنچتی ہے؟ بغداد میں برطانیہ کی جو سفارت ہے، وہاں سے جو ہے اس کی ڈوری ہلائی جا رہی ہے۔ ایک بندہ عام آدمی ان کو جا کے کہتا تھا کہ آپ نے یہ مجلس پڑھنی ہے فرمائش کے مطابق، اور ان کو جو بھی نظر نیاز یا ہدیہ وہ دیتا تھا، اور اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا عزائم کار فرما ہے، اور فرمائش کے طور پر مجھ سے ہر شب جمعہ یہ مجلس کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ ہمارے وہم خیال میں بھی نہیں ہوتے ایسے حربے مسلمان کو مسلمان کے سے لڑانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ جس کی طرف بندہ متوجہ نہیں ہوتا۔ اور بعض جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ میری اس تقریر کا، میری مناظرہ کا کیا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، دانستہ طور پر اپنے دنیا کی خاطر وہ حرد سرائی کرتے ہیں۔ اب جیسے لندن میں وہ رہبر شہید نے کئی دفعہ جو ہے نا وہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اب نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے، کوئی فارسی میں کوئی عربی میں، وہ ایک بندے خدا ہے، فارسی میں بھی مناظرے کرتا ہے، اردو میں مناظرے کرتا ہے، انگلش میں بھی اور عربی مناظرے کرتا ہے، اور وہ توہین آمیز الفاظ ہمارے مراجع پاکستان کے صف اول کے علماء کرام کے زبان استعمال کرتا ہے، جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ عراق کے اندر داعشیوں نے کئی وہ مسلمانوں کو قتل کیا، ان کو ذبح کیا، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی تم کس کی تقریر سے، کس کی گفتگو سے متاثر ہو کہ جو ہے نا وہ اتنی تمہیں جرأت پیدا ہو گئی ہو، یا جائز سمجھتے ہو کہ ایک آدمی جو نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اہل قبلہ ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کو ذبح کرتے ہو؟ ایک بندے کا نام لیا جو ابھی لندن میں ہے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے وہ کویتی تھا، کویت میں اسی قسم کی توہین آمیز مناظروں کی وجہ سے وہاں سے اس کو نکال دیا گیا ہے، اور وہاں برطانیہ کی مداخلت سے اس کو رہا کرا کے لندن میں پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ کنال یا مرحوم پر مشتمل اس کو وہ ایک مرکز بنا کے دیا ہے۔ یاسر حبیب وہاں سے بیٹھ کے زہر اگلتا ہے، جی وہ زہر اگلتا ہے، اور اس کا جو نظرہ گرتا ہے یا عراق میں گرتا ہے یا پاکستان میں گرتا ہے یا کسی اور اسلامی ملک میں گرتا ہے، جو اس کی غلط توہین آمیز اور دلازار گفتگو سے سن کے جو ہے نا وہ لوگ اتنے بڑے جرائم کے پر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ متوجہ ہوں، ہم متوجہ ہوں۔ آج بھی البتہ کچھ ایسے فاسد العقیدہ موجود ہیں، خوارج ان کا نام رکھیں، نواصب ان کا نام رکھیں، دشمنان اہل بیت ان کا نام رکھیں، وہ اس عقیدے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے خود ایک عرب چینل پر سنا ہے، اس چینل کا نام ہے خواتر فکریہ، اس میں عام طور پر ایک ٹیونس کی ایک کنورٹڈ خاتون جو ہے وہ مناظرے کرتی ہے۔ اس میں اسی طرح ایک اور عرب چینل ہے، اس میں ایک بندے کے الفاظ یہ تھے، اب اس کے نجس ہونے، کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں آج بھی، لو عاش الحسین 100 مرۃ فقتلتہ، آج اگر حسین 100 دفعہ بھی زندہ ہوں تو میں حسین کو قتل کروں گا۔ اس کے کفر میں کوئی شک کر سکتا ہے بندے خدا؟ وہ عرب جو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ فرض کرو آج رسول خدا زندہ ہو کے آئیں
اور تم سے کہیں کہ حسین سے محبت کرو تو کرو گے؟ کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے رسول خدا زندہ ہو کے؟ اچھا فرض کر لیتے ہیں نا بھائی، عربی میں کہتے ہیں وہ محال کام کو فرض کرنا جو ہے نا وہ محال نہیں ہے. فرض کرتے ہیں رسول خدا آج آ جائیں اور کہیں حسین سے محبت کرو تو کرو گے؟ کہا ضروری نہیں ہے. پھر جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا نا وہ میں استعمال نہیں کرتا. اس نے کہا تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پکا منافق ہے، لفظ استعمال کیا تھا. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یعنی تو کوئی جائز اولاد جو ہے نا نہیں ہو سکتا. جو آج بھی رسول خدا کے کہنے پر اس نے اس خوش فہمی میں کہا تھا ہاں جی رسول خدا اگر آ کے کہیں حسین سے محبت کرو، وہ میں روایات پڑھوں گا، اللہم انی احبہما فاحب من احبہما، خدا گواہ رہنا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے خدایا ان سے بھی محبت کر. اندازہ ہو رہا تھا کہ یہی جو ہے نا وہ صحیح سند روایات اس کو سنائے. کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ حسین سے محبت میں ہم رسول خدا کے فرمان پر جو ہے نا وہ عمل کریں. وہ خوارج ہیں، وہ دشمنان اہل بیت ہیں، ناصبی ہیں. ہماری فقہ کی کتابوں میں وہ توضیح المسائل ہو یا عربی کی کتابیں منہاج الصالحین تحریر الوسیلہ ہو، جہاں نجیس چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کافر ہے. کافر کے آگے قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک غالی ہے. غالی، غلو، جیسے علی کو خدا کہنے والے، غیر خدا کو، رسول کو یا اہل بیت رسول کو خدا سے مخصوص صفات میں ان کو جو ہے نا وہ شریک قرار دے دیں، یہ غلو ہے. علی کو رب کہنا، علی کو اللہ کہنا. آج بھی بہت سارے سادہ لوگ مسلمان وہ شیعوں کو اس لیے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ علی کو الہ مانتے ہیں. آج کے اس دور میں بھی وہ جو ہے نا وہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ لوگ علی کو اللہ مانتے ہیں. جن کا یہ خیال ہے، ابھی سوشل میڈیا پر ان کی جو ہے نا ان کے بیانات آ رہے ہیں. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو وہ جبرائیل امین کو حضرت علی کی طرف بھیجا تھا اور اس نے نعوذ باللہ خیانت کی اور وہ رسول خدا کے پاس چلے گئے. آج بھی اس مناظرے ہو رہے، چینلوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے باوجود آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا شیعوں کا شیعہ جو ہے موجودہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 40 سپاروں کا تھا اور وہ جو ہے نا 10 سپارے غائب ہیں. آغا انور علی نجفی اللہ ان کو صحت دے فرما رہے تھے اسلام آباد سے ایک مدارس کے پرنسپلوں کا، اہل سنت برادران کا ایک وفد آیا، جامعۃ الکوثر کا دورہ کیا انہوں نے، اور لائبریری بھی ماشاءاللہ زبردست قسم کی لائبریری ہے. کبھی اتفاق ہو، اتفاق نہیں بلکہ جان بوجھ کے بھی وہاں جائیں، لائبریری کو دیکھیں. لائبریری کو دیکھا اور جو کام وہاں ہو رہے ہیں ان کو دیکھا. ان میں سے ایک مذہبی جماعت کا رہنما جو ایک مدرسے کے پرنسپل کے طور پر وہاں اس وفد میں شامل ہو کر آیا تھا، اس نے کہا اچھا یہ تو آپ نے دکھا دی، اچھا وہ جو باقی آپ کا 40 سپاروں والا قرآن ہے وہ بھی تو دکھا دیں. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ جو سوال کرتا ہے نا یہ مطالبہ، اس کو بھی میں مسلمان نہیں سمجھتا. 40 سپاروں ابھی بھی آج کے دور میں ایک سادہ آدمی بازاری نہیں، ایک مذہبی جماعت کا پیشوا یا اس کا جو ہے نا اسے وابستہ مدرسے کا پرنسپل، اس کو یہ باور کرایا گیا، کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے. اور ایک دوسری بات جو گمراہ کن آج کل کی جا رہی ہے، میں نے ایک دفعہ جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، وہ جو عراق میں جن داعشوں کو مارا تھا، کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سنیوں کو قتل کیا ہے. یہ بہت توجہ طلب بات ہے، سنیوں کو قتل کیا ہے. یار آپ کی پاک فوج نے جن علاقوں میں آپریشن کیے ہیں وہ ضرب عذاب ہے، بطنی بنیاد مرصوص ہے. وہ آپریشنوں کے نام بھی میں ابھی بھول رہا ہوں. انہوں نے مشرکوں کو مارا ہے، جا کے انڈیا کے جو ہے نا وہ فوجیوں کو مارا ہے. کس کو مارا ہے؟ ہاں داڑیاں بھی تھی ان کی جو ہے نا پیشانی پر وہ سجدے کے نشان بھی تھے.
کبھی آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے پاک فوج نے سنیوں کو قتل کیا ہے اور جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے نا وہ ظالم ہیں یا قاتل ہیں؟ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا؟ داعش کا خاتمہ کیا گیا آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کی روشنی میں۔ موصل جو 100% شیعہ سنی وہ سنی نشین علاقہ ہے، وہاں کے سنیوں نے آ کے نجف میں جو ہے نا پناہ لی تھی، ٹیکسیاں چلاتے تھے اور بہت سارے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، جہاں نمونے کے طور پر بھی ایک اہل سنت کا گھر نہیں، سارے شیعہ ہیں۔ موصل 100% سنی آبادی کے اہل سنت مسلمان انہی داعشوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ شیعہ شہروں کا پناہ لیتے تھے، اور یہ گمراہ کن گفتگو کرتا ہے کہ سنیوں کو قتل کیا، سنیوں کو قتل کیا ہے۔ سنیوں کو قتل نہیں کیا، خارجیوں کو قتل کیا ہے۔ جس طرح ابھی الحمدللہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے، یہ جو پاک فوج کے مقابلے میں ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں جی، وہ خارجی کے نام سے مانے جاتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ حج بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، لیکن یہ ان کے انتہائی خطرناک عزائم جو اسلام کے لیے جو ہے نا وہ زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔